السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دینے والی ہے۔ اگر آپ اسے پورے دل سے سنیں گے تو یقین مانیے اللہ کا پیغام آپ کے دل کی گہرائیوں تک اتر جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، اور اگر یہ آپ کے دل کو چھو جائے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل سنبل فتیمان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کریں گے اس حقیقت کی جو ہر مشکل میں آپ کو امید دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب ہر کوشش ناکام لگتی ہے، تب بھی آپ کے دل میں ایک چھوٹی سی امید کی کرن کیوں جلتی رہتی ہے؟ کیوں اللہ اس امید کو کبھی پوری طرح ختم نہیں ہونے دیتا؟ کیونکہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ لوگ، نہ حالات، نہ وقت، اور نہ ہی آپ کا ڈر یا شک۔ اللہ کی تخت پر جو آپ کا مقدر لکھا گیا ہے وہ تب تک نہیں مٹتا جب تک وہ پورا نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ رشتہ میرا نہیں تھا، شاید یہ نوکری، یہ مقصد، یہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت صاف نظر آتی ہے۔ جو چیز آپ سے دور ہوئی تھی اللہ نے اس سے بہتر آپ کو دیا۔ جس راستے سے آپ روتے ہوئے لوٹے تھے اللہ نے اسی راستے کو آپ کے لیے پھر سے کھول دیا، لیکن اس بار اسے آسان اور مبارک بنا کر۔ یاد رکھیں اللہ سب دیکھ رہا ہے، آپ کے آنسو، آپ کی تنہائی، آپ کا صبر اور آپ کا ٹوٹا ہوا دل، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں کچھ لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ سے چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے کسی چیز کو آپ سے دور رکھا ہے تو کوئی دعا، کوئی کوشش اسے آپ کے پاس نہیں لا سکتی۔ جب آپ کے ہاتھ خالی لگیں، جب لگے کہ اب کچھ نہیں بچا، تو بس اتنا یاد رکھیں، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھ تک آئے گا۔ وہ اس وقت آئے گا جب آپ کا دل ٹوٹ چکا ہوگا، جب آپ خود پر شک کرنے لگیں گے، جب آپ تھک جائیں گے، تب اللہ آئے گا، آپ کا ہاتھ تھامے گا اور آپ کی جھولی میں وہ چیز ڈال دے گا جس کے لیے آپ نے راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی تھیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی بچے کو روتے دیکھا ہے؟ جب وہ کسی کھلونے کے لیے روتا ہے تو ماں اسے ترنت نہیں دیتی، وہ کہتی ہے رکو بیٹا، پہلے کھانا کھا لو، یا بڑا ہو کر ملے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی؟ نہیں، وہ تو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اس لیے صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ دیری کرتا ہے لیکن انکار نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ پورا عالم بدل سکتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا، راستے موڑ دے گا، حالات بدل دے گا، مگر آپ کا مقدر آپ کو دے کر ہی رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کریں۔ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، ان کی آزادی چھین لی گئی، ان پر جھوٹا الزام لگا اور انہیں جیل کی سزا ملی، لیکن کیا ہوا؟ جو ان کے نصیب میں تھا، وہ تخت، وہ عزت، وہ مقام، وہ سب انہیں ملا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے یہ طے کیا ہوا تھا۔ اور جب اللہ کچھ طے کرتا ہے تو سارا جہاں اس کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کسی تکلیف میں ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو رک جائیں۔ بس ایک بار اللہ سے کہیں، اے میرے رب، میں تھک چکا ہوں مگر میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ یہ کہنا کافی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ جب آپ مایوس نہیں ہوتے تو اللہ امید کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو کھو گیا تھا وہ لوٹ آئے گا، جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا وہ جڑ جائے گا، جو آپ سے دور ہو گیا تھا وہ پھر قریب آ جائے گا۔ کیونکہ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو اللہ اسے آپ کے پاس لا کر ہی رہے گا۔
کبھی کبھی زندگی میں چیزیں دیر سے ملتی ہیں، کیونکہ اگر وہ جلدی مل جائیں تو شاید ہم انہیں سنبھال نہ پائیں۔ اس لیے اللہ انتظار کراتا ہے تاکہ جب وہ چیز آئے تو ہم اسے کھونے کی غلطی نہ کریں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اپنے نصیب سے کبھی مت لڑو۔ یہ مت کہو کہ یہ کیوں نہیں ہوا، بلکہ یہ کہو شاید اللہ کچھ بہتر لانے والا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ جس چیز کی آپ نے صرف جھلک دیکھی تھی، اللہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے لا دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت آپ کو پکارتی ہے اور کہتی ہے، تو اکیلا نہیں ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ بے وجہ نہیں ہوتا۔ ہر مشکل، ہر درد، ہر آنسو کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی کو یاد کریں۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تو کیا وہ باپ کا دل آسان رہا ہوگا؟ نہیں، لیکن انہوں نے اور ان کے بیٹے نے اللہ کے فیصلے پر رضا دکھائی۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے ایک دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل کی جان بچ گئی۔ ہر مشکل کے بعد اللہ راحت دیتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی لاتا ہے۔ جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے، ویسے ہی اللہ کی رحمت ہر پریشانی کے بعد آپ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو آج سے یہ وعدہ کریں کہ آپ اب مایوس نہیں ہوں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک آپ کے ذریعے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔